مراقبہ کیا ہے؟ واٹ از میڈیٹیشن؟ مراقبہ کا مطلب ہے غور کرنا۔ مراقبہ لفظ رقیب سے نکلا ہے۔ رقیب اسماء الہی سے ایک اسم ہے جس کا معنی نگہبان ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا غور و فکر ہے۔ مراقبہ کے بغیر بات کا بننا دشوار ہے، بے حد دشوار ہے۔ مراقبہ دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، خاص طور پر مسلمانوں، بدھ مت کے ماننے والوں اور ہندوؤں میں یہ بے حد مقبول ہے۔ یہ اس کتاب کا اہم ترین باب ہے، اس لیے اسے انتہائی غور سے پوری توجہ سے پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ مراقبہ دو طرح کا ہے، ایک تصوف میں ہے جو کہ مشاہدہ یا آبزرویشن سے ہوتا ہے۔ تصوف میں مراقبہ کوئی عمل، کوئی پریکٹس نہیں ہے، بلکہ ایک حالت ہے جس میں نفس انسان غور و فکر کے بلند ترین درجہ پر ہوتا ہے۔ یہ علم خواص ایلیٹس کا ہے، نایاب ہے، ابھی تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ ہوشیاری میں ہے، اجالے میں ہے، ہوش اور عقل میں ہے۔ دوسری قسم کا مراقبہ اسپرچولیٹی کا ہے جو دھیان، ارتکاز سے ہوتا ہے۔ اس کا عمل ہے پریکٹسز۔ یہ میتھڈ پر ہے، فارمولے پر ہے، خاص و عام کو اس کی تعلیم دستیاب ہے۔ یہ سرور میں ہے، سکر میں ہے، جذب اور مجذوبیت میں ہے۔ روحانیت ساری کی ساری اس کے سہارے کھڑی ہے۔ یہ اندھیرے میں اور مدہوشی میں ہے۔ سب سے بڑا فرق جو آج کل اکثر لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ یہ کہ تصوف میں روحانیت نہیں ہے اور روحانیت میں کوئی تصوف نہیں۔ تصوف میں علم سے نفس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اسے سدھایا جاتا ہے۔ تصوف میں کشف و کرامات ایک بوجھ ہے، اس لیے صوفی اس سے گریزاں ہوتا ہے۔ روحانیت میں نفس کو علم نہیں دیا جاتا، اسے سدھارنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسے فنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ روحانیت میں کشف و کرامات باعث فخر ہے، بزرگی کی علامت ہے۔ اللہ کی تلاش کرنے والے کو روحانیت سے کوئی سروکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی چلے، وظیفے، کسی تعویذ اور کسی جن اور موکل کا کوئی دخل تصوف میں نہیں ہے۔ تصوف تو اللہ کی تلاش ہے، اپنی پہچان ہے، مگر دردناک حقیقت ہے کہ آج کل ہر جگہ روحانیت ہی برسر اقتدار ہے۔ بہرحال دونوں کی طرح کے مراقبوں کی اصل کھول کر بیان کی جا رہی ہے تاکہ سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے، کھوٹے کھرے کی پہچان ممکن ہو۔